بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فیلڈ مارشل آسم منیر کا سامنا کرنے سے گھبرا کر ٹرمپ کی دعوت ٹھکرا دی ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکہ بھارت تعلقات میں سر مہری کی بڑی وجہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان 17 جون کو ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو ہے۔ پاک بھارت سیز فائر کے بعد ہونے والی اس کال میں ٹرمپ نے کینیڈا میں موجود مودی کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ اس وقت آرمی چیف فیلڈ مارشل آسم منیر واشنگٹن میں موجود تھے۔ بھارتی حکومت کو خدشہ تھا کہ مودی وائٹ ہاؤس گئے تو ٹرمپ مودی اور فیلڈ مارشل آسم منیر کو ایک ساتھ بٹھا کر میڈیا کے سامنے نہ لے آئیں۔ بھارت کو ایسی ملاقات اور فوٹو سیشن قبول نہیں تھا، جس کی وجہ سے مودی نے ٹرمپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ مودی کی طرف سے پیشکش مسترد کرنے کے بعد ٹرمپ کا لہجہ بھارت کے خلاف سخت ہو گیا۔ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف میں اضافہ کیا۔ امریکہ کے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کرنے سے مودی سرکار ہل کر رہ گئی۔ ٹرمپ نے ٹیرف معاملے پر بھارت سے مزید بات چیت سے بھی انکار کر دیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل آسم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات اس نئے باب کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی ہے۔ ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد پاکستان نے ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ بلومبرگ نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بآسانی کرنے والے چند ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سوئٹزرلینڈ، برازیل اور بھارت جیسے ممالک کو مشکلات کا سامنا رہا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس دنیا کے بڑے غیر استعمال شدہ سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں، اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ یوکرین طرز کا معدنیات معاہدہ چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان میں بڑے تیل کے ذخائر پر کام کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ ان کی حمایت یافتہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے نمائندے اسلام آباد میں ڈیجیٹل کرنسی تعاون کے معاہدے کا اعلان کر چکے ہیں۔ چین نے امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات عالمی امن کے لیے مثبت ثابت ہو سکتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین مسئلے کے طویل مدتی اور پرامن حل کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے حالیہ رابطوں کی تفصیلات شی جن پنگ کو بتائیں۔ ٹیلی فونک گفتگو میں چینی صدر نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنا جنگ کو طول دے رہا ہے اور خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر پوٹن ستمبر میں دوسری جنگ عظیم کی برسی کے موقع پر چین کا دورہ کریں گے۔ پوٹن نے قازقستان، ازبکستان اور بیلاروس کے صدور سے بھی رابطہ کیا اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کی منظوری دے دی، تاہم فوجی سربراہ اور یرغمالیوں کے اہل خانہ نے اس فیصلے پر تحفظات ظاہر کیے۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 98 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں قحط جاری، غذائی قلت سے اموات 197 تک پہنچ گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسرائیلی کابینہ کے فیصلے پر شدید رد عمل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ پر غیر قانونی اور ناجائز قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گی۔ وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدامات خطے میں امن کی کسی بھی امکان کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں اس جاری المیہ کی اصل حقیقت اور شناخت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، بیلجیم نے فلسطینی علاقے غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے پر اسرائیلی سفیر کو طلب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ میکسم پیریو نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ غزہ شہر کے گھیراؤ اور قبضے کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے قراردادوں اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے منافی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات فلسطین کو مکمل طور پر نقشے سے مٹانے کے مترادف ہیں اور اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ یہ منصوبے کسی بھی مستقل جنگ بندی اور دو ریاستی حل کے امکانات کو ختم کر دیں گے اور انسانی امداد کی رسائی کو مزید مشکل بنا دیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اسرائیلی قبضے کے اعلان پر شدید رد عمل۔ سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کا اعلان پوری مہذب دنیا کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس شرمناک، غیر قانونی اور غیر اخلاقی فیصلے پر عالمی ضمیر نے شدید رد عمل نہ دیا تو ظلم، جبر اور طاقت کے اندھے استعمال کو جواز مل جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ایسے اقدامات خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری کے وزیراعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کی بلندی درجات کی دعا اور خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور تعزیت کی۔ سینیٹر شریر رحمان، رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر، رانا ثناء اللہ اور دیگر موجود تھے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کی نواز شریف سے ہم ملاقات، سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور خواجہ آصف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ نواز شریف نے کہا کہ خواجہ آصف ان کے بہترین دوست ہیں اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ ہم نے آسان اور کٹھن دونوں دور ایک ساتھ گزارے ہیں۔ نون لیگ میں ہمیشہ سیاسی ورکر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کی سیاسی بصیرت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، نواز شریف نے رہنمائی کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ میڈیا پر خواجہ آصف کے استعفے سے متعلق ہلچل پیدا ہونے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی تردید کی تھی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور نشریات ازما بخاری کے نواز شریف اور خواجہ آصف کی ملاقات پر ردعمل کہتی ہیں کہ نواز شریف سے خواجہ آصف کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرا بیرون ملک کا دورہ تھا تو مختلف باتیں کی گئیں، کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا، منفی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ استعفیٰ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، ہم سب عوام کے درمیان موجود ہیں۔ ان 5 سالوں میں پاکستان کو ٹریک پر لائے بغیر ہم کہیں نہیں رکیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا۔ شبلی فراز سینٹ رکنیت سے فارغ، اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی۔ آرٹیکل 63 کے تحت شبلی فراز کی سینٹ رکنیت ختم، پارٹی کے 3 اہم پارلیمانی عہدے واپس لے لیے گئے ہیں۔ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ زرتاج گل پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے بھی خالی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق نااہل ارکان کے بارے میں ایوان کو آگاہ کیا ہے۔ اب نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا اور اسپیکر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی آزاد اراکین کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے نئے نام دینے ہوں گے۔ عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فائنینس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ پارٹی کے نااہل 7 اراکین سے قائمہ کمیٹی کی رکنیت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی چیئرمین شپ ختم، زرتاج گل قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ رائے حسن نواز سے قائمہ کمیٹی ریلوے کی چیئرمین شپ واپس لے لی گئی۔ ناظرین، سینٹ سیکریٹریٹ کا انوکھا کارنامہ، سینیٹر شبلی فراز کو نااہلی اور فراغت کے باوجود انکوائری کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے 7 اگست کو شبلی فراز سمیت دیگر ارکان پر مشتمل انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ انکوائری کمیٹی جوائنٹ سیکریٹری کے خلاف ویزا کیس کے انکوائری کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ 5 رکنی انکوائری کمیٹی کی کنوینر سینیٹر سلیم ماڈوی والا ہیں۔ کمیٹی کے ارکان میں سینیٹر سید شبلی فراز، سینیٹر انوشا رحمان، سینیٹر سمینہ ممتاز زہری اور ڈپٹی سیکریٹری سینٹ محمد اعظم شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ۔ بیسر گوہر کا اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدام پر رد عمل۔ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سینٹ میں بھی ایسا اقدام اٹھایا جا رہا ہے، یہ سارے غیر آئینی اقدامات ہیں۔ عمر ایوب اپیل فائل کرنے لگے ہیں، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی مزید کارروائی نہ کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ حکومت ہمارے خلاف ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اتنی جلدی اور اتنی زیادتی نہ کریں، اپوزیشن کا رول ختم نہ کریں۔ پہلے ہمارا مینڈیٹ لیا، اب چیمبر لے رہے ہیں۔ اب ہم نے اس حوالے سے ابھی کوئی مشاورت نہیں کی۔ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھتا ہوں وہ بنیادی آرڈر جو نیچے ٹرائل کورٹ کا تھا یا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا، وہ سارے بالکل غیر آئینی آرڈرز ہے۔ ابھی عمر ایوب خان صاحب نے اپیل فائل کرنی ہے، اپیل کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ لاہور پشاور ہائی کورٹ میں اس نے ریٹ پٹیشن فائل کی، اس پہ یہ آرڈر ہوا کہ مزید کاروائیاں نہ کی جائے، اور اب اس ریٹ پٹیشن کی ہیئرنگ 20 تاریخ کو ہے۔ حکومت ہمیشہ سے ہمارے خلاف بڑی جلدی میں ہوتی ہے، سیکنڈوں منٹوں میں وہ کام کر دیتی ہے۔ اس کے خلاف یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اتنی جلدی نہ کرے، اتنی زیادتی نہ کرے، جمہوریت میں سے اپوزیشن کا رول ختم نہ کرے۔ ہمارے چیمبر جو آپ نے پہلے مینڈیٹ لے لیا، پہلے ڈسکوالیفائی کروا لیے، پھر ہمارے سیٹ ریکاؤنٹنگ میں بھی لے لیا، پھر اب چیمبر بھی لے لیا، تو برائے نام ہے، لیکن یہ سمبولک ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ آرڈر غلط ہے۔ شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی میں واپسی کی بازگشت، اصل کہانی سامنے آ گئی۔ شیر افضل مروت کے منت ترلے یا پھر پارٹی ارکان کی خواہش، اے بی این نیوز نے اصل کہانی کا پتہ لگا لیا ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن لابی میں پارٹی ارکان موجود تھے، جب اچانک شیر افضل مروت وہاں پہنچے۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر، محمود خان اچکزئی، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کو دیکھ کر برہمی اور شکوے شکایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میرا گھر گرایا گیا، مجھ پر 57 مقدمات درج
درج کیے گئے، کاروبار تباہ کر دیا گیا، میری ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، مجھے ٹاؤٹ ایجنٹ تک کہا گیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے مروت کی شکایات سن کر صرف سرسری تسلی دی۔ اس دوران پارلیمانی پارٹی کا کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہوا اور گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر کوئی رسمی بات نہیں کی گئی۔ ناظرین، علیمہ خان نے کہا ہے کہ کورٹ میں ہمارے خلاف کئی کیسز ہیں، یہاں ہماری ضمانت نہیں ہوگی۔ قتل کیس میں میرے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے ہیں، جب گرفتاری کرنا ہوگی یہ کر لیں گے، یہ سب ناجائز کیسز ہیں۔ میرا جرم یہ ہے میں بانی پی ٹی آئی کا میسج عوام میں لاتی ہوں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کا پیغام باہر لانا جرم ہے؟ ہم کبھی پنڈی لاہور کیسوں میں جا رہے ہیں، جرم نہیں تو ہمارے انصاف دیں ہمیں، اور جرم ہے سزا دیں۔ وہ انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گزشتہ برس 3.8 ارب ڈالر کے برآمدات کے ہدف کے حصول کو سراہتے ہوئے آئندہ برسوں میں آئی ٹی برآمدات کو 30 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس مقصد کے لیے سالانہ اہداف اور درکار اقدامات پر مبنی جامع لاہمل پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن سے معیشت کو ترقی کے دے کر اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس ہدف کے حصول کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم اور اس کا انفراسٹرکچر متعارف کروایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے این آئی ٹی بی کے بنیادی ڈھانچے کے اثر نو تنظیم اور مارکیٹ سے بہترین افرادی قوت بھرتی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوش آئند امر ہے کہ نوجوانوں بالخصوص خواتین کو آئی ٹی شعبے میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ای آفس کے نفاذ سے سرکاری دفاتر میں پیپر لیس گورننس کے ذریعے وقت اور وسائل کی بچت ہو رہی ہے، جبکہ ڈیجیٹل یوتھ ہب سے ہزاروں نوجوان باعزت روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو آئی ٹی تعلیم و ہنر فراہم کرنے کے لیے انہیں بین الاقوامی سطح پر مسابقت کے قابل بنایا جا رہا ہے۔